اور وہاں پہنچ کر میں ایک دکان پر گیا اور میں نے سگریٹ مانگی تو مجھے جواب ملا کہ یہاں پر کسی دکان پر بھی کوئی سگریٹ نہیں ملتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسٹرانگ عظما، میں ہوں محمد وسیم حیدر۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں چوری، نشہ اور فراڈ تو اہم جزو بن ہی چکا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے میں غیر شرعی اور فضول رسومات نے بھی ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں عورت کی اور لڑکی کی جو عزت ہے کافی حد تک غیر محفوظ سمجھی جا رہی ہے۔ جہاں پر یہ تمام قسم کے مسائل، تمام قسم کے مد و جزر درپیش ہیں، وہیں پر فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جو کہ اپنی مثال آپ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس گاؤں میں کوئی سگریٹ نہیں بیچتا، اس گاؤں میں جتنے بھی شادیاں ہیں وہ سادہ طریقے سے ہوتی ہیں، اور جو نکاح ہیں وہ مساجد میں کروائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم موجود ہیں 493 گاہوے اوڈا والا حسین پور میں، جو کہ ایک اپنی مثال آپ قائم کیے ہوئے۔ آج ہم اس گاؤں میں موجود ہیں اور اس وقت ہم قبرستان میں موجود ہیں، شہر خاموشاں جو 493 گاہوے کا شہر خاموشاں ہے، اس کی جتنی بھی قبریں ہیں وہ ایک ترتیب میں ہیں، اور قبرستان میں مکمل صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں پر ایک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور ان سے مزید اس گاؤں کی کون سی خصوصیات ہیں، یا اس گاؤں نے اپنا معاشرہ جو ہے کس قسم کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبل کیا ہوا ہے، سیٹ کیا ہوا ہے، ان سے پوچھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد وقاص خالد۔ محمد وقاص خالد۔ محمد وقاص خالد صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے باقی تمام گاؤں سے ایک منفرد گاؤں ہے، ایک دلچسپ قسم کی اس میں کافی ساری خصوصیات ہیں، تو یہاں پر یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں یہ کب سے چل رہی ہیں اور اس کو کون لیڈ کر رہے ہیں؟ وہ سنبھالا الحمدللہ، ہمارے گاؤں میں یہ کافی چیزیں اس طرح کے بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، جیسے سگریٹ، یہاں پہ سگریٹ بیچنا بالکل ممنوع ہے، اور ہمارے گاؤں میں ایک تنظیم بھی بنی ہے جس کا نام ہے اتحاد فلاحی تنظیم۔ اس تنظیم کے تحت کافی کام ہو رہے ہیں ہمارے گاؤں میں، اور ہمارا جو گاؤں ہے الحمدللہ، ہمارا گاؤں اپنی مثال آپ ہے۔ اتحاد فلاحی تنظیم جو ہے اس کے کافی مطلب جو ویسے تو ان کے بہت سارے کام ہیں، لیکن میں آپ کو چیدہ جو ان کے کام ہے وہ بتاتا ہوں، جس میں سب سے مین یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی فوتگی وغیرہ ہوتی ہے اس گھر میں ہمارے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایجڈ پرسن بھی آتے ہیں افسوس کے لیے، تو ان کو بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے ستھر وغیرہ پہ، تو وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کے گھر وہ مشترکہ ایک جگہ ہے، اس پہ مشترکہ سارے موڑے وغیرہ لا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا وہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ان کا جو پلس پوائنٹ اور ہے، وہ اس خاص موقع کے لحاظ سے وہ الحمدللہ 3-4 دن جتنا بھی ان کے گھر میں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، وہ پانی وغیرہ وہی ادھر پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کی صفائی ستھرائی، عیدگاہ کی صفائی ستھرائی، قبرستان کی، وہ بھی سارے انہی کے انڈر آتے ہیں۔ عبداللہ بھائی ہیں الحمدللہ، ان کی ٹیم ہے۔ جی تو وقاص بھائی، یہ جو اتحاد فلاحی تنظیم آپ نام بتا رہے ہیں، اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کے مطلب کہ جو بھی لاگت آتی ہے، ظاہری بات ہے آپ کی جو بھی ستھر پر جو بھی جتنا بھی کوئی ورکنگ ہو رہی ہے یا گاؤں میں صفائی کی جا رہی ہے، اس میں جو ورکنگ کرنے والے حضرات ہیں ان کو کون ہینڈل کر رہا ہے، اور اس پہ جو لاگت آتی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ الحمدللہ یہ ہمارے گاؤں میں بہت اچھی روایت ہے کہ ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں سب وہ مشترکہ طور پہ سارے کام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی پالیٹکس ہے، نہ ہی کسی کو لینا دینا، نہ ہی کسی کو کوئی مفادات ہیں۔ اگر کسی کا کوئی مفاد ہے وہ صرف اور صرف گاؤں کے لیے ہے۔ الحمدللہ اس کو لیڈ کر رہا ہے وہ عبداللہ بھائی ہیں۔ عبداللہ بھائی کے انڈر ٹیم ہے، انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ وہ ٹیم ہر لحاظ سے ہر وقت ہمہ وقت جب بھی مطلب ان کو کوئی ضرورت پیش ہو تو وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اور سب سے جو پلس پوائنٹ ہے الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل جی وقاص صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اتحاد فلاحی تنظیم ہم نے ایک بنائی ہوئی ہے، جس کے تحت کوئی بھی کسی کی فوتگی ہوتی ہے یا جتنے بھی قبرستان کی صفائی ہو، گلی محلے کی یا ہمارے گاؤں کی جتنی بھی صفائی ستھرائی کا کام ہے وہ اتحاد فلاحی تنظیم کے ہی متحد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو تنظیم چل رہی ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہے، اس کو کوئی سیاستدان نہیں لیڈ کر رہا، اس کو کوئی نمبردار وغیرہ لیڈ نہیں کر رہا۔ تو وقاص بھائی، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو شادیوں کا سسٹم ہے، چلو فوتگی پر تو وہ سب کچھ لے جاتے ہیں، شادی بیاہ کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر کس قسم سے بنایا جاتا ہے؟ ہمارے الحمدللہ شادی بیاہ کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے۔ سب سے بڑی جو شریعت کے مطابق ہمارے ادھر سادگی ہے۔ سادگی سے مراد ہمارے کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، چھرلی پٹاخے وغیرہ اس طرح کی جو فضولیات ہیں یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں نہیں ہے۔ ڈول ڈمکا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے گاؤں میں جو نکاح وغیرہ کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ بھی ہمارے جو امام مسجد حافظ امین صاحب الحمدللہ وہ مسجد میں ہی پڑھاتے ہیں۔ مطلب نکاح کا ٹائم، جو بھی نکاح کا ٹائم ہو، آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا، آپ مسجد میں آئیں اور آپ
अपना निकाह उधर मस्जिद में अदा करवाएं सही है। उसके अलावा क्या कहते हैं से हमारे गांव में टूर्नामेंट भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल फुटबॉल का। इवन कि हमारे गांव के टूर्नामेंट वगैरह पे भी ये छुरली पटाखे वाला सिस्टम नहीं है, कोई मेहमान खसूसी है या वैसे किसी इस्तकबाल के लिए बस मतलब सादगी वाला जो है वो तरीका वो अख्तियार किया जाता है। जो फजूलियात चीज़ें होती हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ जो शादी ब्याह का है सिस्टम है वो किस किस्म से मनाया जा रहा है और उसकी किस किस्म की रसूमात जो हैं वो यहाँ पर होती हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शादी ब्याह का सिस्टम भी बहुत सादा है। देखें जो जितनी भी फजूलियात हैं जैसे छुरली पटाखे फायरिंग वगैरह ये वो इस तरह की चीज़ें हमारे ढोल ढमक्का बिल्कुल भी नहीं होता। और हमारे जो जिसकी भी शादी हो जो हमारे निकाह वगैरह वो निकाह मस्जिद में अदा किया जाता है। इसके अलावा कहीं पे भी नहीं होता। आप जिस टाइम आएँ मस्जिद में नमाज़ अदा करें, नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद आपका निकाह पढ़ाया जाएगा। जी, तो जिस तरह के वकास साहब का बताना ये है कि हमारे यहाँ जो फौतगी कोई भी अगर फौत होता है तो वहाँ का जो भी हैंड ओवर है वो इत्तेहाद फलाही तंजीम उसको जो है वो कवर करती है। वहाँ पर पानी मुहैया करना हो, मेहमान हजरात जो आए हैं उनको बिठाने का सिस्टम हो या जैसा भी। अगर शादी ब्याह की बात की जाए तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की फजूल रस्म रिवाज नहीं है। यहाँ पर जब भी कोई शादी होती है जो उसका निकाह है वो मसाजिद में करवाया जाता है। उनका कहना ये है कि इमाम मस्जिद जो हमारे यहाँ हाफिज मोहम्मद अमीन साहब वही हमारे यहाँ निकाह करवाते हैं और हमारे जो भी रस्म रिवाज है वो बिल्कुल एक नॉर्मल और शरई अंदाज में किए जा रहे हैं। तो नाजरीन, अगर सुबह पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में ये नवाही गांव 493 गाहवे ओडावाला हुसैनपुर अपनी मिसाल आप कायम किए हुए, अपना मुआशरा खुद सेट किए हुए, जो कि एक इमाम मस्जिद के कहने पर कोई यहाँ पर सिगरेट नहीं बेच रहा, इमाम मस्जिद के कहने पर जो निकाह है वो मसाजिद में किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर ये मुआशरा ये गाँव अपने आप को तब्दील कर सकता है इस सुबह पंजाब में, तो हर इंसान अपने आप को तब्दील करने की अगर कोशिश करे तो तब्दीली इंसान में भी आ सकती है, हमारे मुआशरे में आ सकती है। अगर हमारा मुआशरा ठीक होगा, अगर इस्लाम में इस्लामी रस्म रिवाज पर और इस्लामी तहत अगर हम इस्लाम के तहत चलेंगे तो हमारा इस्लाम का भी नाम बनेगा और पाकिस्तान का भी नाम पूरी दुनिया में बनेगा। गांव वालों ने एक अपनी तंजीम बना रखी थी जिसका नाम था इत्तेहाद तंजीम। हम वहां पर पहुंचे तो उस इत्तेहाद तंजीम के जो सरबराह थे वो सड़क पर लगे एक साइन बोर्ड को ठीक कर रहे थे। और वहाँ पहुंचकर मैं एक दुकान पर गया और मैंने सिगरेट मांगी तो मुझे जवाब मिला कि यहाँ पर किसी दुकान पर भी कोई सिगरेट नहीं मिलता। और दुकानदार का कहना था कि ये सब कुछ 12 साल से चल रहा है, हम 12 साल से सिगरेट यहाँ पर नहीं बेचते और ये सब कुछ इमाम साहब के कहने पर हो रहा है। मज़ीद इमाम साहब का गाँव के बारे में क्या कहना था वो उनकी खुद ज़बानी सुनते हैं। करम है। इसी तरह मैंने लोगों से कहा कि आप अपनी ज़कात, उशर, सदक़ात और ये फितराना कुर्बानी की खालें ये ख़ुद जमा कराया करें। यानी कोई तंजीम नहीं है जो इकट्ठा करती हो, बल्कि लोग ख़ुद ही जब जाएंगे यहाँ से गंदम घर लेकर तो यहाँ खड़े होकर वो चंद बोरे जो हैं वो यहाँ मस्जिद में डाल देंगे। इसी तरह फितराना है तो सुबह सुबह सब लोग फितराना लेकर ख़ुद आते हैं और मस्जिद में रखते हैं। इसी तरह कुर्बानी की खालें हैं, जानवर ज़िबा करने के बाद वो कुर्बानी की खालें खुद ब खुद पहुँचाते हैं तो इसमें किसी को तकलीफ भी नहीं होती, वो इकट्ठी चीज़ खुद ब खुद हो जाती है। फिर हम बाद में उसे बेच कर फिर एक इकट्ठे बैठ कर जो किसी जुमे के दिन इकट्ठे बैठ कर फिर उसको तकसीम कर देते हैं लोगों में, किसी को दे देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है। और लोगों को, गरीब लोगों को, फिर बीमार लोगों के लिए फ़ंड रख लेते हैं कि अगर कोई बीमार हो, गरीब हो, उसको पैसे ना हो तो उसको पैसे दिए जाएँ, दवाई ना हो दवाई दी जाए। तो इस किस्म के काम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छे हैं। सादगी है, शादियों में कोई ना ढोल ढमका है और ना ही कोई फायरिंग है, किसी किस्म की आवाज़ तक नहीं आती है। खामोशी से लोग जाते हैं, खामोशी से आते हैं। उसका असर ये है कि यहाँ लोगों के पैसे ज़ाय नहीं होते इन चीज़ों पर, वरना तो हज़ारों पैसे ज़ाय किए जाते हैं फजूल रस्मों में। फिर ये जो भांड मिरासी वगैरह आ जाते हैं ऐसे मौके पे मांगने के लिए, वो भी यहाँ नहीं आते। वो कहते हैं भाई ये वाबियों का चाक है, यहाँ नहीं आना। शुरू से यानी एक माहौल बना है तो वो नहीं आते। बिल्कुल यानी हम बहुत सारी कबाहतों से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। अगर सिगरेट नहीं होगी तो नशा नहीं होगा, क्योंकि नशे की इब्तिदा सिगरेट से ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी सिगरेट ना पिए और वो नशा करे, ऐसा नहीं होगा।
صحیح بات ہے، جو نشہ نہیں کرے گا وہ چوری نہیں ہوگی. ہاں بہت سے جرائم ختم ہو جاتے ہیں، جرائم، اور جو قوم نوجوان بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں نشہ کرتے کرتے اور بے موت مر جاتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی قباحت ہوتی ہے. الحمدللہ نشے کی لعنت سے بہت حد تک یہ گاؤں محفوظ ہے. ویسے تو میں نے جیسے کہا کہ مکمل برائی تو کہیں بھی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے. چوری چکاری نہیں، جانور رات کو بھی کھلے پھرتے ہیں، دن کو بھی کھلے پھرتے ہیں. عموماً کوئی ایسا چوری چکاری کا ماحول بھی نہیں ہے. لڑائی جھگڑا اپلن تو ہوتا نہیں، ہو تو تھوڑا زبانی ہوتا ہے، آپس میں زبانی لڑ پڑے، کو مکے لگا لیے، بس فائرنگ تک نوبت نہیں پہنچتی عموماً. تو کبھی کبھار کوئی ہوائی فائرنگ کر دے، وہ بھی بہت 6 سالوں کے بعد کبھی ایسا ہو، وہ الگ بات ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اسی لیے لوگوں کے اکثر فیصلے جو ہیں یہاں پنچایت میں ہی ہو جاتے ہیں، ادھر نہیں جانا پڑتا پولیس کی پاس. ہاں پولیس والوں کو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان کا فیصلہ کر دیں گے، ان میں مصالحت کروا دیں گے. تو پنچایت مصالحت کروا دیتی ہے، وہ زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے. تو بہت کم پولیس آتی ہے یہاں ہمارے اس گاؤں میں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، یہ سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے، اور پھر یہ اس مدرسہ کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ. جی ناظرین، تو اس گاؤں میں ایک قوم ایک مسلک، قبرستان کی صفائی ہو، گلی کی صفائی ہو، سب کچھ جب امام کو مان لیا گیا ہے تو پھر امام کی بھی یہاں پر مانی جاتی ہے. ہمیں بھی چاہیے، اگر فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں یہ موجود گاؤں 493 گاہوے اڈا والا حسین پور ایک اپنی مثال آپ قائم کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس معاشرے کو اس طرح چلائیں کہ ہم بھی اس حسین پور کو فالو کر سکیں، اور ہمارے بھی جو فیصلے ہیں وہ اسی گاؤں میں رہیں. ہمارے بھی نکاح جو ہے مساجد میں کیے جائیں، بجائے کہ فضول رسومات میں پیسے ضائع کرنے کے ہم کسی غریب اور مستحق کی یا کسی بیمار کی مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.